اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان عفو عام۔ خطبہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا تو سامنے وہ خون کے پیاسے سرداران قریش سرہ افگندہ و شرمندہ کھڑے تھے، جن کا مقصد حیات ہی اسلام دشمنی تھا۔ یعنی ان میں وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کا اوج لا کر ڈال دیا تھا۔ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈلوا دی تھی، جس کے بل دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان پڑ گئے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے نماز پڑھنے کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فحش گالیاں دی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق مبارک پر نجاست ڈالی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے دار الندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز منظور کی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و متاع کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل، بے عقل اور ساحر اور کاہن کہا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئی در رو جھٹلایا تھا اور اس کو اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجز میں اشعار کہے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے غریب مسلمانوں کو بری طرح ستایا تھا اور بری طرح مارا تھا، اور ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا تھا اور بھاری پتھر ان کے سینوں پر رکھے تھے، اور ان کو دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر ننگا بدن کر کے اتنی دیر لٹایا تھا کہ ان کی پگھلتی ہوئی چربی نے آگ کے انگاروں کو بجھا دیا تھا۔ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو، اسلام کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برباد کرنے کے لیے
ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا تھا، اپنی جانب سے کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا، اور گھر بار اور مال و متاع کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالنے کے لیے خط لکھا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے یہود مدینہ کو مسلمانوں سے جنگ و پیکار کے لیے لکھا اور ان کو اس پر اکسایا اور آمادہ کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے قبائل عرب میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آگ لگا کر ان کو مشتعل کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مدینہ کی چراگاہ پر غارت گری کی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سامان جنگ کے بندوبست کے لیے عمومی چندہ جمع کیا تھا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا استحصال کر دیا جائے، جس میں معمولی سی رقم خرچ کرنے والے مکہ کے مرد اور زن بھی شامل تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ پر مسلمانوں کو اور اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 مرتبہ چڑھائی کی۔ پہلے حملہ میں فوج کی تعداد 3000 تھی اور دوسری مرتبہ 24,000 تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ سے شہید کرنے کے لیے عمر بن واحب کو بھیجا تھا اور اس کے اہل و عیال کی اور قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اس صفاقی کو جائز رکھا تھا کہ مسلمانوں کی نعشوں کا مثلا کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، ناک و کان کاٹے تھے اور ان کاٹے ہوئے اعضاء کے ہار بنائے تھے۔ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے، تیر و تلوار کے وار کیے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ خود کی کڑیاں چہرہ مبارک میں پیوست ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ الغرض اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف یہ سارے مجرمین و خاطئین سرنگو کھڑے تھے اور دوسری طرف 10,000 خون آشام تلواریں منتظر تھیں کہ اگر اشارہ ہو تو ان تمام مجرموں کے سر کاٹ دیے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو انتقام لینے سے معاف کر دینا زیادہ پسند تھا، مجمع سے پوچھا، کہو میں آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا، تو شریف بھائی ہے اور شریف برادر زادہ ہے، قدورتوں سے پاک۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان عزیزوں کے عجز کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، آج تم پر کوئی ملامت اور سرزنش نہیں، اللہ تم سب کی مغفرت کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف این 10۔ بتائیں دنیا نے کوئی ایسا فاتح دیکھا ہے جو اپنے دشمنوں کی عاجز حالت پر خود رونے لگے؟ اللہ اللہ! دنیا پر کس پاکیزہ اخلاق کے انسان کا ظہور ہوا؟ مہاجرین نے بڑھ کر عرض کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے املاک واپس دلائے جائیں۔ حکم ہوا فاتحین اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ عفو اور رعایت کی اس نرالی شان کو دیکھ کر لوگ بھڑک اٹھے۔ ایسی رواداری کو دیکھ کر کافر مومن ہو گئے۔ ہر ایک صاحب بصیرت کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ بادشاہ اور پیغمبر کی زندگی کا امتیازی نشان کیا ہے۔ پیغمبرانہ زندگی نہ ذاتی عداوت و کدورت کو کوئی وقعت دیتی ہے اور نہ اس کا غیظ و غضب ہوائے نفس کے تابع ہوتا ہے۔ ایک نبی کو اگر صبر آزما حد تک ایذا و تکلیف دی جائے اور پھر موذی شخص رحم کا طالب ہو تو بلا شبہ عفو و کرم ہی پائے گا اور مکارم اخلاق کے ہر پہلو کا بے مثال مظاہرہ دیکھے گا۔ پیشن گوئی رؤسائے عرب کو 20 سال قبل کا وہ واقعہ بھولا نہ ہوگا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ کے قریش کو پکارا تھا، اے لوگو، پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے اس کو اس وقت دل لگی سمجھا تھا، لیکن آج وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں درگزر تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی مجتمع نہیں ہوئے۔ یہی اسوہ حسنہ قیامت تک ہر انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کی ابدی دستاویز ہے۔ فتح مکہ پر دوبارہ نظر۔ مہینوں کی تپش و تابش، لو اور لپٹ، تڑاکے اور جلاپے کے بعد جب برسات کی ہوائیں چلتی ہیں تو کالے کالے بادل امڑ امڑ کر آتے ہیں اور جل تھل بھر جاتے ہیں۔ سال ہا سال کی سختیوں، آزمائشوں، امتحانات اور ابتلاءات کے بعد جب مشیت مطلقہ کو، اس مشیت کو جس کے اوپر کوئی مشیت نہیں، منظور ہوا کہ مردہ میں جان پڑ جائے اور سوکھی ہوئی کھیتی لہلہانے لگے، تو نیتوں کے رخ پلٹ دیے اور دلوں کی اقلیم میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو گردنیں اکڑی ہوئی تھی وہ جھکی اور جو زبانیں انکار پر اڑی ہوئی تھی وہ اقرار کا حکم پڑھنے لگی۔ جو قلوب اپنی سختی و قساوت میں پتھر کو شرما رہے تھے وہ پانی پانی ہو گئے، اور جو جہنم کے شعلوں کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ جنت کے ٹکٹ کی خریداری کو لپک لپک کر بڑھے۔ مکہ کی سرزمین جو توحید کی منادی کرنے والے پر تنگ ہو چکی تھی، اب اسی بے بس اور بے کس یتیم کے جاہو جلال، سطح و اقبال کے سامنے اپنی ساری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ پیش ہوئی، اور خانہ کعبہ کا دروازہ اسی ہجرت کر جانے والے پردیسی کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس کے خادموں اور خدمت گزاروں کے ہاتھوں کھل کر رہا۔ جس اللہ کا نام زبان پر لانا منع تھا، اب اسی کی بڑائی کی پکار عرب کے گوشہ گوشہ میں گونجی، اور اس کے جس بندہ کو مکہ نے حقیر جانا اور طائف نے تمسخر کیا تھا، اس کی سچائی اور
عظمت کی شہادت دینے پر اب مکہ و طائف، نجد و حجاز، یمن و عمان، دشت و جبل کے پیر و جوان، زن و مرد، غول کے غول، خیل کے خیل، جھپٹ جھپٹ کر آگے بڑھنے لگے۔ جس مجبور و بے کس کو اپنا عزیز و محبوب وطن راتوں رات صرف ایک رفیق طریق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت میں چھوڑنا پڑا تھا، وہ اس شہر میں جس کے در و دیوار تک اس کی عداوت کا عہد کر چکے تھے، اس کے 8ویں ہی برس اس شان سے داخل ہوا کہ 10,000 آہن پوش جاں باز اس کے جلو میں تھے، اور کوکبائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر اس جاہو جلال کا تھا کہ بڑے سے بڑے دشمن اسلام کی آنکھیں حیرہ ہو کر رہ گئیں۔ چند سال کے اندر دیکھتے دیکھتے دنیا کی کایا پلٹ چکی تھی۔ اب راج تھا تو مکہ کے اس امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جیت تھی تو بنی ہاشم کے اس یتیم کی، اور ابو جہل کی مختاری، اتبا کی سرداری، ابو لہب کی ریاست، سب نسین و منسین ہو چکی تھی۔ آس بن وائل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ کے بھائی اور بھتیجے، پوتے اور پوتی اگر کہیں تھے تو اس آرزو اور تمنا میں دوڑتے ہوئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رکابوں کو چومیں اور خاک پاک کو آنکھوں سے لگائیں۔ یہ عجیب و غریب نظارہ عالم رؤیا و منام میں نہیں، نگاہ کشفی اور عرفانی سے نہیں، اسی عالم و بیداری میں انہی مادی آنکھوں سے دکھایا گیا، اور دکھانے کے ساتھ ہی جتا بھی دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا محض نصرت الہی سے ہوا۔ نصرت کا وعدہ شروع سے ہی تھا، نصرت علم باری میں مقدر ہو چکی تھی۔ جب اس کی گھڑی آئی، نصرت اپنے عین وقت پر ظاہر ہو کر رہی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح آ پہنچے۔ یہ اللہ پاک نے ہی فتح عطا فرمائی تھی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے بھی اپنے عزم و ہمت، اپنی سعی و زور بازو سے ممکن نہ تھا کہ اتنا بڑا زبردست اور عظیم الشان انقلاب پیدا کر سکتا، اور فتح اسی نصرت الہی ہی کے لیے نتیجہ کے طور پر ظاہر ہو کر رہی۔ نصرت کا رنگ تو لطیف و خفی ہوتا ہے، اس کا ادراک تو صرف صاحب بصیرت ہی کر سکتے ہیں، لیکن فتح کا ظہور ایسا مادی اور اس قدر نمایاں اور عیاں تھا کہ عامی سے عامی نے بھی اسے دیکھا، اور غبی سے غبی بھی اسے سمجھ کر رہا۔ پھر نری فتح تو دوسروں کے لیے بھی ممکن ہے۔ جسموں کے فاتح تو دنیا میں اور بھی ہوئے ہیں، یہ نبی کی فتح تھی، اللہ کے سب سے بڑے پرستار کی فتح تھی، سکندر و چنگیز کی فتح نہ تھی۔ یاد یہ نہیں دلایا جاتا کہ ملک کا رقبہ اتنا وسیع ہوا، خراج کی رقم میں اتنے کا اضافہ ہوا، رعایا کی گنتی اتنی بڑھ گئی، بلکہ مخاطب کے خاص مذاق پیغمبری کی رعایت سے ارشاد یہ ہوتا ہے
کہ اس فتح کے آثار میں تم نے سب سے بڑا اور نمایاں اثر یہ دیکھ لیا کہ جس میں لوگ شامل ہونے سے ڈرتے تھے، اب اس میں فوج کی فوج، جوک در جوک، گھرانے محلے کے محلے، قبیلے کے قبیلے، کھلے خزانے، ہانکے پکارے بے دھڑک اور بلا جھجک شامل ہو رہے ہیں۔ اور شامل کس لیے ہو رہے ہیں؟ کسی انسانی جتھے کی تقویت کے لیے نہیں، قبیلہ، قوم، ملک، رنگ، نسل، وطن، جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فی دین اللہ، محض اللہ کے نام کی پاکی اور بلندی کے لیے، توحید کی پرستاری کے لیے لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار نہیں رکھ رہے تھے، سیاسی محکومی کے اقرار نامے نہیں لکھ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، توحید کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جسموں اور زبانوں سے نہیں، دل و جان سے اسلام کی حلقہ بگوشی میں آ رہے تھے، نجات و غفران کے پروانے حاصل کر رہے تھے، اور کل تک جس نور حق کے خون کے پیاسے تھے، آج اسی شمع کے گرد پروانہ وار خود نثار ہو جانے کو آگے بڑھ رہے تھے۔ دنیا نے فتوحات بہت سی دیکھی ہیں، ایسی حیرت انگیز فتح کبھی بھی چشم تاریخ نے نہیں دیکھی۔ اس عجیب و غریب فتح کو بجز نصرت الہی کے اور کس شے پر محمول کرنا ممکن ہے؟ دنیا جب فتح مند ہوتی ہے تو عام طور پر کیا کرتی ہے؟ اچھلتی ہے، کودتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، باجا بجاتی ہے، جشن مناتی ہے، کھاتی ہے، کھلاتی ہے، پیتی ہے، پلاتی ہے۔ یہ فتح جس طرح اپنی ذات میں بے نظیر تھی، اپنے ثمرات و عواقب کے لحاظ سے بھی بے نظیر رکھی گئی۔ حکم یہ نہیں ملتا کہ اس فتح کی خوشی میں شہر میں چراغاں کیا جائے، کوئی جلوس نکالا جائے، جلسے اور مظاہرے کر کے تجاویز پاس کی جائیں، بلکہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اب اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجیے، وہ تو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ دین کی تکمیل ہو چکی، فرائض نبوت تمام ہو چکے، قیام کی منادی تم کر چکے، حق کے لیے اور حق کے خالق کے حکم سے خلق کی جانب اپنے دل پر جبر کے بہت رجوع رہ چکے، بس اب وقت ہے کہ اپنے اصلی ذوق کے مطابق صورتاً بھی تمام تر حق ہی کی طرف رخ کر لو، خالق ہی کی جانب رجوع ہو جاؤ، اسی کی حمد کی تسبیح میں لگ جاؤ، اسی سے استغفار شروع کر دو، اسی سے اپنی حفاظت کی دعائیں کرنے لگو۔ وہ تمہارا رب، جو تمہارا اور سب کا مربی حقیقی ہے، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی رجوع با رحمت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان بے نیازی ہے اور کس درجہ تکمیل ابدیت مقصود ہے۔ استغفار کا حکم اسے مل رہا ہے جو خود دوسروں کی سفارش کرے گا، اور توبہ قبول ہونے کی بشارت اسے دی جا رہی ہے جو معصوم ہی نہیں، معصوموں کا سردار ہے۔ لیکن صلی اللہ بندہ بھی کیسا تھا؟ اپنے مولا کا عاشق زار، حکم کی تعمیر مانند
تو جس طرح کی ہوگی اس کا حال اہل معنی ہی جان سکتے ہیں۔ لفظاً اس طرح کی کہ اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ زبان سبحان اللہ و بحمدہ کے ورد سے نا آشنا رہنے پائی ہو، اور کلمات استغفار کی کثرت۔ اس کے علاوہ احکام میں مخاطب گو پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن مراد امت ہوتی ہے۔ جب فتح و نصرت، غلبہ و کامرانی کے موقع پر رسول تک کو حکم تسبیح و استغفار کا ہے، تو غیر معصوم افراد امت کے لیے ان احکام کی تعمیر کتنے زائد درجوں میں ضروری ہوگی۔ اے مخاطب، درود شریف 200 بار، کلمہ سوئن 200 بار، استغفار 200 بار کو آج سے اپنی زندگی میں روزانہ کا معمول بنا لے۔ اس میں تیرا فائدہ ہے اور آخرت میں بلند درجات ہیں۔ دعائے خیر کا طالب، مسکین غریب الوطن، خواجہ محمد اسلام۔